رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک معروف تابعی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جس میں دین بھی بظاہر برائے نام ہے اور قرآن کا علم رکھنے کے باوجود ہمارے اندر جرأت، حق گوئی اس کا ذکر بہت کم ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام روایت ہے، اس کا نیکی بدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم ہر طاقتور کے آگے جھکنے والے لوگوں میں سے ہیں اور ہر طاقتور کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک ایسی ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جن کو اللہ نے بہت علم سے، قرآن کے علم سے نوازا تھا، دین کے علم سے نوازا تھا، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ سے براہ راست حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ایسے صحابہ سے، عظیم صحابہ سے استفادہ کیا تھا حدیث کے معاملات میں، قرآن کے معاملات میں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ بہت خاص تعلق تھا، وہ رکت کا تعلق تھا کہ قرآن پڑھتے تھے اور پھر رویا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اموی بادشاہ، یعنی جو اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، عبد الملک نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ اس کا ایک سپہ سالار ابن اشس وہ بھی تھا، وہ حق گو بھی تھا، حق پہ چلنے والا تھا، اور جہاد کے اندر اس نے اپنی ریاست کی بہت خدمت کی۔ اس کی اس حق گوئی کی وجہ سے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی فوج کا حصہ بن گئے۔ حجاج کے مسلسل ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے بالآخر ابن اشس نے بغاوت کی۔ وہ حق پہ تھا، اس نے بغاوت کی، حضرت سعید بن جبیر بھی اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن ریاست کی طاقت کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکا، اور بالآخر جب وہ شکست کھا گیا تو مکہ میں حضرت سعید بن وہ تو بھاگ گیا ابن اشس، لیکن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خالد بن عبداللہ جو مکہ کا گورنر تھا، اس نے گرفتار کر کے ان کو حجاج بن یوسف جیسے ظالم گورنر کے حوالے کر دیا۔ اس نے ان سے انتہائی ناخوشگوار اور ظالمانہ سوالات بھی کیے اور ان کے ساتھ سلوک بھی کیا۔ اس نے ان سے کہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق اور کردار اور ان کے دین کے علم نے ان کے اندر کتنی جرت اور علمیت پیدا کر دی تھی۔ ہم تو بادشاہوں کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں نا، لیکن آج کے زمانے میں ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ ان لوگوں سے متعارف کرانا ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے، کہ جو بظاہر غلاموں کی نسل سے تھے، لیکن جب اسلام نے ان کے ذہن کو آزاد کیا اور قرآن کے نور سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جیسی سعادت ان کو ملی، تو پھر اس کے بعد علم کتنا آیا اور جرت اور دلیری ان کے اندر کتنی آئی۔ وہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم، کتنا آپ خود سوچیں کہ کتنا وہ جابر تھا، اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے شخصیت کا کتنا اثر ہو سکتا تھا، لیکن وہ حضرت سعید بن جبیر سے پوچھتا ہے کہ آپ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات وہ کریں، تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ میں اگر ان کے اس نے پوچھا، اس نے واضح سوال کیا کہ یہ دونوں جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے بالکل واضح کہا اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ اس کے بعد اس نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو موجودہ خلیفہ ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد الملک تو بہت ہی دلیری کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہونی ہے جس کا ایک گناہ یہ ہے کہ اس نے تم جیسے ظالم کو گورنر بنایا۔ اتنی ہمت اور اتنی جرت کے ساتھ جواب دیا، اس کے منہ پہ جواب دیا، اور پھر اس نے کہا تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں مٹی سے بنا ہوں،
اور مٹی آگ سے جلتی ہے، میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ اور پھر اس نے کہا کہ تم انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے، یہ تم دل لگانے والی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر اس نے ایک بانسری بجانے والے اور میوزک والے کو بلایا، اس نے بانسری بجانا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن جبیر بانسری کی آواز سنتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے حجاج بن یوسف، وہ کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہوا، میں نے تو تمہارے انٹرٹینمنٹ کے لیے میوزک تمہیں سنا رہا ہوں اور بانسری سنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں تمہاری بانسری سن کے مجھے وہ فرشتہ، وہ جو منہ میں سور لیے، سور پھونکنے کے لیے قیامت کی نشانی کے طور پر اور قیامت کے آغاز کے طور پر، مجھے تو وہ یاد آ گیا اور اس کے خوف سے، اس آخرت کے خوف سے میں رونے لگ گیا۔ فوری طور پر اس نے حکم دیا جلاد کو کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اس سے پہلے حضرت سعید بن جبیر نے ایک آخری خواہش کا اظہار کیا کہ میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ظالم ایسا تھا، حجاج بن یوسف بظاہر نام تو مسلمان تھا، ایسا ظالم تھا کہ اس نے کہا ہاں تم 2 نفل پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ نفل تمہیں مغرب نہیں مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھنے ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ اس کے سامنے تلاوت کیا کہ اللہ تو میں جس طرف بھی رخ کروں گا اللہ اس طرف ہے۔ اور وہ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جلاد ان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ ایک آخری بات کہتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اے حجاج کہ آج میرے قتل کے بعد تمہیں کسی کے قتل کی توفیق نہ ملے، تمہارے اندر یہ طاقت نہ رہے۔ یہ گویا ایک بد دعا تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بھی بڑے پائے کے تابعی ہیں، جب ان تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی وہی بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ساری اے اللہ تو حجاج سے انتقام لے سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سارے انسان بھی اگر سعید بن جبیر کے اندر کے قتل کے اندر شامل ہوتے تو اللہ ان سے انتقام لیتا۔ اور پھر ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ حجاج، اللہ نے اس کو عبرت کا مقام بنا دیا، وہ پاگل ہو کر مرتا ہے۔ اور پھر اسی زمانے کے اندر ایک شخص کو یہ خواب آتا ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے حجاج تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ہر انسان کے قتل کے بدلے میں ایک بار قتل کی سزا دلوائی ہے، لیکن سعید بن جبیر کے قتل کے بدلے میں 70 بار مجھے قتل کروایا۔ یہ وہ اللہ کے بندے تھے جو بظاہر غلام رہے تھے کبھی، لیکن پھر جب آزادی، اسلام نے ان کو آزادی دی، علم دیا، دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کا تعلق بنا، تو جہاں ان کا علم بڑھا وہاں ان کا کردار جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ایک جابر سلطان کے سامنے بلا جھجک، بلا خوف حق کی بات کہتے ہیں، چاہے وہ اسی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسی نسلوں سے پھر نوازے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر